السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں پر وہ ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ اس سلسلے کے بعد وہ وہیں سے آگے امریکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جہاں پر وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت بھی کریں گے، اس سے خطاب بھی کریں گے۔ اور جیسے کہ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی اور اس کی تفصیلات مزید آ رہی ہیں کہ جو فوکس ہوگا ان کی تقریر کا وہاں پر، ان کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا وہاں پر، وہ یہی ہوگا کہ کلائمیٹ چینج کا جو معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہوا ہے سیلاب کی صورت میں، ایک تو وہ جو ڈسٹرکشن ہے، ڈیوسٹیشن ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا جو ہے وہ پارٹ آف دا ایجنڈا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کو ہائی لائٹ کرنا کہ جو کلائمیٹ چینج ہے دنیا میں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پاکستان جیسے بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کا شیئر جب ہم بات کرتے ہیں جو ایک وہ حدت کا لیول ہے اس کے اندر اور کلائمیٹ چینج کے اندر جو فیکٹرز انوالوڈ ہیں اس کے اندر بہت کم ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ریسیونگ اینڈ پر تو یہی ممالک ہیں جو کہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں، اور ابھی جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے وہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو کس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ ممالک جو کہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، ایک تو وہ اس کو کٹ ڈاؤن کرنے پر غور کریں، جیسے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جب پاکستان آئے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم وہ جو ایمیشنز ہیں ان کو 50% تک کم کرنے کی ضرورت ہے، اس سارے معاملے کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک تو فوکس ہوگا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس وہاں پہ سائیڈ لائنز کے اوپر بہت ساری امپورٹنٹ میٹنگز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ بات کریں گے آج کے پروگرام میں ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال کے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سربراہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل پچھلے 2-3 دن سے پاکستان کی معیشت کو لے کر بار بار بات کر رہے ہیں، تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل بھی یہ کہا کہ مجھے خوف آ رہا ہے جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی خوف ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اور وہ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ ہم نے ان کے ریسنٹ ٹویٹس بھی دیکھے ٹویٹر پر، جو ان کے پیغامات ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی وہ اسی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے اس کو بھی کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سبھی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اس وقت آن دا وہ ہیں فالنگ اس کے اوپر ہے، ٹریجیکٹری کے اوپر ہیں۔ تو یہ ایک بہت کنسرن کی بات ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ لیکن جو ایک مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کہ مسلسل سامنے آ رہا ہے کہ ارلی الیکشنز کال کر دیے جائیں، اس کے بعد بیٹھ کے بات بھی کی جا سکتی ہے، سبھی مسائل پر بات بھی کی جا سکتی ہے، اس کو لے کر ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر سے پی ڈی ایم کی جانب سے بڑی واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ارلی الیکشنز جو ہیں وہ کوئی آپشن نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں مانا جائے گا۔ تو جو مہمان شخصیات ہیں تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں رضا رومی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ رضا آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاستدان ہے، سینئر سیاستدان ہے، فارمر ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی، پتہ نہیں فارمر ہے کہ نہیں، یہ والا بھی ابھی ایک سوال ہے۔ شاندانہ گلزار خان ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ شاندانہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ اور بیرسٹر دانیال چودھری پاکستان مسلم سے ہمارے ساتھ ڈیورنگ دی کورس آف دا ڈسکشن موجود ہوں گے۔ میں شاندانہ اگر آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں، میں یہ تھوڑا سا یو این والا جو ایشو ہے اس پر بھی آؤں گی، لیکن جو میں نے ابھی ابتدائیے میں کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ اکانومی کو لے کر بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، سنس وی آل نو کہ آپ کی اکانومی میں بڑی گرفت ہے، آپ بات کرتی ہیں۔ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کے بارے میں جو انڈیکیٹرز کوٹ کیے گئے ہیں ظاہر ہے وہ منفی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس بات میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے، لیکن جو کرکس یا تھرو ہے اس رپورٹ کا اگر اس پر فوکس کیا جائے شاندانہ، تو وہ یہ کہتی ہے کہ 1970 کے بعد جو سست روی اب عالمی معیشت میں اوور انٹرنیشنلی دکھائی دے رہی ہے وہ 1970 کے بعد کبھی رپورٹ نہیں ہوئی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑی زیادتی ہے یہ کہنا کہ صرف پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو بلیم کر دینا ایک ایسی حکومت پر جس کو آئے ہوئے صرف 4 مہینے ہوئے ہیں؟ شکریہ یاشوین، رضا صاحب کو بھی سلام، اور میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کی آواز ٹوٹ کے آ رہی تھی، میں نے اس لیے پوچھا۔ چلیں جی یاشوین، آپ نے تو خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا۔ دنیا کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو 10 ایسے ممالک دکھا سکتی ہوں جو پاکستان کے بعد آزاد ہوئے، اسی خطے کا حصہ ہیں، اور انہوں نے جو ویتنام جیسا ملک جس پہ امریکہ جیسے ملک نے اٹیک کیا تھا، وہاں جو ایک تباہی پھیری تھی، اور وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میں صرف آپ کو پچھلے 15 سال مثال دے دیتی ہوں، 15 بھی نہیں، اب تو 18 ہو گئے ہیں۔ جب 2018 میں کامرس منسٹری میں تھی، ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، وہ پھر شیلو ہو گیا، گرانٹ تھا کیونکہ کووڈ آ گیا اور ہم نے پیسے کووڈ کی طرف لگا دیے، لیکن اس میں پتہ چلا کہ ویتنام اور پاکستان 2018 سے اگر آپ اس کو 15 سال پیچھے کریں، 2003 میں ہم ایک ہی لیول پہ تھے ایکسپورٹس کے، اور اب 2018 میں اور اب تو 2022 ہو گئی ہے، آپ کی ویتنام کے ایکسپورٹس $200 ارب سے آگے چلے گئے، اور ہمارے ماشاءاللہ 24 اور 25 ارب ڈالر پہ تھے جب یہ حکومت، 24 ارب ڈالر پہ تھے جب یہ حکومت تھی۔ جس دن خان صاحب کی حکومت جاری تھی اس دن ہمارے ایکسپورٹس کووڈ کے باوجود، جو آپ ورلڈ ریسٹرکشن کریے، کنسٹرکشن کی بات کریے،
اکانومی کے مسائل کی بات آ رہی, ان تمام کے باوجود ہماری ایکسپورٹس $32 ارب, ہماری ریمیٹنسز $31 ارب, اور جس قسم کی نوکریاں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب کہاں وہ نوکریاں دے رہے ہیں, 3.5 سال میں جو ہم نے نوکریاں دی تھیں وہ نون کو اور پیپلز پارٹی سے ملا کے ہمیں زیادہ دی تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو یہ طریقہ تھا واردات کا کہ وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں لوگ بھر دیتے تھے, 10 پوسٹ پہ 10 بندے, یہ ان کی ہوتی تھی. اور یاد رکھیں ان کا جو طریقہ ہوتا تھا نوکریاں دینے کا, کوئی بھی ملک جو ڈیولپڈ ہونا چاہتا ہے وہ گورنمنٹ سے نوکریاں نہیں بناتا, وہ ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر سے نوکریاں بنوا کے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت آپ 5 مہینے میں دیکھ لیں کہ پاکستان کی حالت تباہ برباد ہوگی. پاکستان اس وقت یوکرین نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ایکسٹرنل انویژن تو فوجیں تو نہیں آئی ہے نا. آف کورس وہ بیرونی جو تھا سازش وہ تو ہے, اس سے تو اپنا کام دکھا دیا, لیکن معذرت کے ساتھ یہ جو جھوٹ بولتی تھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ماشاءاللہ کہ ایکسپیرینس ٹیم ہے, قابل ٹیم ہے, ان کے پاس تو 13 پولیٹیکل پارٹیز کے قابل سے قابل لوگ ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں ابھی بھی بیک بینچز میں شریف کوائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ایکچولی حکومت چلانا آتا ہے. بٹ ماشاءاللہ ان کی کابینہ ہی آپ دیکھ لیں, 34 میں سے 10 شریف ہے اور باقی 24 جو ہیں سارے کے سارے کسی نہ کسی بیل پہ ہیں, سیریس کرائم پہ بھی ہیں. آپ ڈاکٹر نفیسہ شاہ کو بنا سکتے تھے ہیلتھ منسٹر, آپ نے قادر پٹیل کو بنا دیا. آپ کے پاس نون لیگ میں کمی نہیں ہے اچھے لوگوں کی, اور آپ نے اس آدمی کو انٹیریئر منسٹر بنایا جس نے ایز پنجاب لا منسٹر قصور کی جو بچوں کا ریپ ہوتا تھا یہ کہتا تھا کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, گھریلو معاملہ ہے. تو معذرت کے ساتھ بدنیتی صاف ظاہر ہے. اور are you saying کہ ان کے پاس کمپیٹنٹ لوگ ہیں لیکن انہوں نے صحیح لوگ فار دا رائٹ جاب نہیں چوز کیے, اس کی وجہ سے یہ مسائل ڈیلیبریٹلی انہوں نے یہ کیا ہے. دیکھیں کیوں ڈیلیبریٹلی کوئی بھی حکومت ایسا کیوں کرے گی شاندانہ, I mean you've been in government, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے لیے اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ کیوں ڈیلیبریٹلی کھڑا کرے گی؟ مجھے آپ یہ بتائیں, جب 13 پولیٹیکل پارٹیز جن کا کوئی نظریاتی بنیاد نہ ہو, کہاں بی بی کی پارٹی جو لیفٹسٹ تھی, کہاں فضل الرحمان کی پارٹی جو تو میں کیا کہوں ان کی کیا نظریہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کچومر سے, اس اچار سے پاکستان بڑا ہوگا, پاکستان بہتر ہوگا؟ میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی شاندانہ, لیکن یہ بات تو ہم نے دیکھ لیا اور آپ کی گورنمنٹ کے بعد بھی دیکھ لیا کہ کولیشنز جو ہوتی ہیں وہ نظریات پہ نہیں بنا کرتی ہیں, وہ تو اس وقت کچھ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں, نمبرز کو پورا کرنے کے لیے آپ کی پولیٹیکل کہیں نہ کہیں آپ کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں اور کولیشن بن جایا کرتی ہے. آپ لوگوں نے بھی ایسی پارٹیز کے ساتھ کولیشن کیا جن کے ساتھ آپ لوگوں کے نظریات نہیں ملتے. ہمارے 135 لوگ تھے, ایک No, of course I know کہ اس میں پارٹی زیادہ ہیں اس کولیشن میں, لیکن یہ کہ میں یہ سب یہ کہہ رہی ہوں کہ نظریات کی بنیاد کے اوپر آپ کولیشنز نہیں کرتے. دانیال چودھری صاحب یہ جو بات ابھی شاندانہ کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سارے انڈیکیٹرز, انہوں نے کچھ فگرز بھی کوٹ کیے ہیں, ایکسپورٹس کے, امپلائمنٹ کتنی جنریٹ ہوئی وہ انہوں نے بتائی ہے, فورن ریمیٹنسز کا ایک فگر کوٹ کیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے سچویشن میں چھوڑ کر گئے تھے. ایگزیکٹلی یہی سب کچھ خان صاحب بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, اپنی میٹنگ سے, اپنی اسپیچز کے تھرو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو بہت اچھا سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے, آپ لوگوں سے سنبھالا نہیں گیا. اور یہ 1970 کے بعد یہ بات فیکٹ ہے کہ پاکستان میں ہائیسٹ اس وقت انفلیشن چل رہی ہے. تو کیا یہ بات واقعی سچ مان لی جائے کہ آپ لوگوں سے مینج نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یشفین پہلے تو آپ کو ویلکم بیک ٹو پی ٹی وی. تھینک یو. اینڈ آپ کو کافی عرصے بعد آپ کے شو پہ جوائن کیا. دیکھیں یشفین, یہ ان کی باتیں, پھر میں کہوں کہ ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, ان کی باتوں سے ان سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا. اور جب آپ ان کی باتیں سنیں تو ایسا لگتا ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی. ان کی باتیں سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان کو ان سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن پھر آپ مڑ کے دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ وہی اسی پارٹی سے ہیں جس کے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ گدھے پالیں, گدھے بیچیں اور اپنی معیشت بہتر کریں, جو کہتے تھے کہ کٹے اور بھینسیں بیچ کے اپنا قرض اتاریں, مرغیاں رکھیں وہ انڈے دیں گی اور انڈوں کو بیچ کے ہم اپنا سیکٹر بہتر کریں. مجھے بتائیں کہ ان کی باتوں میں اور ان کے اپنے اقدام میں بڑا اعتزاز ہے, اور اگر کوئی ان کی بات میں حقیقت ہے, کوئی ان کی بات میں سچائی ہے, ان کی بات میں کچھ واقعی کچھ سنسیریٹی ہے, تو مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے پچھلے 4 سال میں کیا کیا ملک کے ساتھ. وہ کدھر گئے وہ 300 اکانومسٹ جنہوں نے پاکستان کی تقدیر بدلنی تھی, جنہوں نے معیشت کو بدلنا تھا, معیشت کو بہتر کرنا تھا. آج تک لوگ منتظر ہیں. انہوں نے پاکستان کی 4 سال میں اس جماعت نے تباہی نکال دی. لیکن دانیال میں آپ کو انٹرپٹ کروں, میں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں یہاں پر, کہ آج تک جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا میں تھوڑا انٹرپٹ کروں آپ کو یہاں پر. جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہی بات یہ لوگ اب آپ کے لیے کر رہے ہیں. یہ لوگ مفتاح اسماعیل صاحب کے کلپس چلا کے سنا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو مفتاح کہتے تھے بجلی. یشفین مجھے بات بتائیں, جی مجھے بتائیں ہم نے 5 مہینے میں کیا کیا.
ہم 4 مہینے میں, ہمیں تو پورا 4 مہینے بھی نہیں ہوئے, ہم نے 4 مہینے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ملک کو اپنے 3 ارب ڈالر کے لیے یہ پورا ملک بیچ آئے ہیں. آپ کے, ہم نے تو انہی کو آئی ایم ایف کے قرضے جو انہوں نے لیے, ان کی جو قسطیں تھیں ان کو واپس ری انسٹیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جو مہنگائی ہے وہ انہوں نے ہی سائن کانٹریکٹس کیے تھے اور اوپر ڈالی جا رہی ہے. جو فیول کی پرائس ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ انہوں نے سادے وعدے کیے تھے. مجھے بات بتائیں کہ ہم نے جب حکومت لی تھی پچھلے ادوار میں تو پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسئلے تھے. ایک تھی دہشت گردی اور دوسرا بجلی کا شارٹ فال. ہم نے 21,000 میگا واٹ پاکستان کے گریڈز میں دیے. انہوں نے 4 سال میں کیا کیا؟ یہ تو وہ جماعت ہے, دہشت گردی کا ناسور ختم کیا. یہ وہ جماعت ہے, میری بہن ہے شاندانہ اسلام آباد میں گھومتی ہیں, ان کی جماعت سے 4 سال میں اسلام آباد کا ایک پل نہیں بن سکا. تو یہ کیا کریں گے؟ 6 مہینے میں بی آر ٹی بنانے والے, یہ 8 سال میں بی آر ٹی بنایا ہے. مجھے بتائیں کہ ان میں کیا اہلیت ہے, انہوں نے کیا پروجیکٹ کیا ہے, انہوں نے اس قوم کو کیا دیا ہے, یہاں کے بچوں کو کیا دیا ہے. مجھے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جماعت میں کہہ رہی ہے, میں کانٹرڈکٹ نہیں کروں گا, شی از مائی سسٹر. لیکن یشوین مجھے ایک سیکنڈ, یشوین مجھے بتائیں کہ مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے بات کی کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریوں کی بات کی. پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں دی بھائی, کہ اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں دی تو آپ کو کیسے پتا پرائیویٹ سیکٹر بہتر ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو ایسے پتا چلتا ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ آپ کی ہدف میٹ کرتی ہے. یہ 6,000 کا ہدف نمبر اٹھا کے بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم جب حکومت چھوڑ کے گئے تھے تقریباً 4,000 ارب ٹیکس کلیکشن تھی. 3 سال ان کی حکومت میں یشوین وہ پرانا فگر نہیں میٹ کر سکے یہ. اور پھر جس سال ان کا 9,000 ہدف تھا, اس سال انہوں نے 6,000 اپنا میٹ کیا تو اپنے آپ کو تالیاں اور الٹی چلانے مارنے شروع کر دی. یہ وہ نالائق حکومت ہے کہ جو اپنے پچھلے ناکام سالوں کو اپنے اگلے سالوں سے کمپیریزن کر کے کہتی ہے کہ ہماری معیشت بہتر ہوگی. میں دانیال اس پر شاندانہ سے بات کروں گی, لیکن یہ جو آپ ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں نا اور پر کیپٹا انکم کی جب بات کرتے ہیں تو آپ جس طرح آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کریں. اور آپ کی اگر اتنی نوکریاں بڑھی تھی, اتنا کاروبار بڑھا تھا, تو آپ کے لوگوں نے 10-10 ہزار ارب کے کیوں نہیں پہنچایا آپ کا ٹیکس گول؟ اچھا دانیال, آپ مجھے اجازت دیجیے گا, یہ جو آپ ٹیکس کلیکشن کی خاص طور پر بات کر رہے ہیں نا, دانیال اجازت دیں, ریونیو کی جو آپ ٹارگٹس کی آپ بات کریں, ٹیکس کلیکشن کی بات کریں, آئی تھنک دس از ویری نارمل کہ کچھ ایگزیجریٹڈ فگرز رکھے جاتے ہیں. یہ بات تو ڈار صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ ایگزیجریٹڈ فگر رکھتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ میٹ ہو جائے, لیکن جسٹ ٹو کائنڈ آف ٹرائی ٹو گیٹ دیئر یہ کیا جاتا ہے. بٹ اینی وے میں اس پہ سوال ضرور پوچھ لوں گی شاندانہ سے. رضا رومی ہمارے ساتھ موجود ہے. رضا, تھوڑا سا ایک اگر میں آپ سے کہوں کہ تھوڑا سا ایک بیسک کمپیریزن کر دیں 4-5 مہینے کی ان کی حکومت اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا, کیونکہ جو بات ابھی شاندانہ نے اپنی گفتگو میں کی کہ پاکستان کو یوکرین یا افغانستان تو نہیں ہے, لیکن ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تو یوکرین نہیں ہے, لیکن یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو انٹرنیشنل اکانومی کو ہٹ کر رہا ہے اور افیکٹ کر رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے الگ تو نہیں ہے. تو کس طریقے سے آپ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہیں؟ شکریہ یشوین. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں دونوں گورنمنٹس کا موازنہ کروں تو میں یہ کام نہیں کروں گا, کیونکہ دونوں سیاست دان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے اپنی اپنی بات کر چکے ہیں. دیکھیے, میں تو یہ کہوں گا کہ اول تو پاکستان کی جو معیشت کو جو مسائل لاحق ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں, یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ شہباز گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ دیرینہ مسائل ہیں. لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر جس طرح سے ہماری معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے اس میں یہ ایک پارٹی یا ایک جو سیاسی گروپ ہے اس کے لیے یہ ٹھیک کرنا اس کو 3-4 سال میں ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو جب تک ہم کئی بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کنسنسس چاہیے کہ جو طویل المیعاد معاشی اصلاحات کرنی ہے اس کے لیے ان سب پارٹیز کو مل کر ایک لائحہ عمل بنانا ہوگا اور سب کو اس پہ کاربند رہنا ہوگا. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ جاتی ہے تو وہ پچھلی گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں, جو نئی گورنمنٹ آتی ہے پھر وہ جب نکلتی ہے تو دوسرے آنے والے اس کو برا بھلا کہتے ہیں, سارا ذمہ داری وہاں ڈال دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے کووڈ بھی آیا, یہ حقیقت ہے, اس سے اکنامک ڈاؤن ٹرن بھی ہوا, اور اسی دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ پھر یہ یوکرین کی جو جنگ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ تب سے سٹارٹ ہو گئی, اگرچہ کہ اس کا اثرات بعد میں آئے تیل کی قیمتوں کے اوپر اور جو بھی انٹرنیشنل سپلائی چینز میں مسئلہ بنا ہوا ہے. مگر خان صاحب کی گورنمنٹ جو تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اس میں اکنامک مینجمنٹ کا مسئلہ تھوڑا یہ رہا کہ متعدد بار وزیر خزانہ اور سیکرٹری خزانہ کو تبدیل کیا گیا, اس لیے پالیسیز میں وہ کنٹینیوٹی نہیں دکھائی دی. جتنی بھی اچھی انٹینشنز ہوں عمران خان صاحب کی یا شاندانہ صاحبہ کی,
بات یہ ہوتی ہے کہ پالیسی میکنگ لیول کے اوپر آپ کو ایک کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے. آپ بار بار تبدیلیاں کرتے ہیں تو اس سے مسئلہ آتا ہے. لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں کم از کم یہ ہے کہ ایک جو بہت بڑا خطرہ لاحق تھا ڈیفالٹ کا, اس سے پاکستان تھوڑا سا وہ ہم بچ گئے ہیں. مگر یہاں پر اس کے ساتھ یہ کہنا جو ہے غلط نہیں ہوگا کہ اسی گورنمنٹ میں دیکھیے عام آدمی کے لیے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. انفلیشن کا آغاز ہوا پی ٹی آئی دور میں اور اب تو وہ اپنی حدود کراس کر چکا ہے. 40-45% سے اوپر مہنگائی ہے اس وقت, 50% سے اوپر جائے گی. اب یہ سیلاب آ گئے ہیں, ایک قدرتی آفت بھی ہے, اور اس کا جو نتیجہ اگلے 1 سال میں آئے گا وہ فوڈ شارٹیجز یہاں پر ہوں گی. انفارچونیٹلی گندم کی, چاول کی, اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں کپاس جو جن میں استعمال ہوتی ہے, وہاں بھی اس کا اثرات ہوں گے. تو مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ انفلیشن کے حوالے سے جو آئی ایم ایف کی شرائط گورنمنٹ نے قبول کی ہیں, میرے خیال سے اس کی وجہ سے عام لوگوں کے اوپر بہت پریشر پڑ رہا ہے اس وقت. تو اس سے ہمیں جو ہے جو صاف بات کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیے یہ آئی ایم ایف کی پالیسی میکنگ کی بات جو ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے اس کی زندگی پہ کیا اثر ہوا, تو اس کو روزگار اور کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ اس کا سب سے بڑا کنسرن ہے. تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب اچھے فائنانس منسٹر ہیں اور ان میں سوجھ بوجھ بھی ہے, لیکن بہت سارے ایسی پالیسیز ہیں, بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو بھی مہنگائی سے متعلقہ ہے موجودہ کولیشن کی طرف سے, اور اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. مجھے نہیں پتا کیسے. بالکل آف کورس, دیکھیں انفلیشن جو ہے وہ اٹس آن این آل ٹائم ہائی, اس کے اندر تو کوئی اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اینڈ یو ویری رائٹلی سیڈ کہ اس کو دیکھنے کی, اس کے اوپر کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. شاندانہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں انفلیشن کی, دانیال چودھری نے بھی یہی بات کرنے کی کوشش کی, اور ابھی 2-3 ہفتے پہلے آئی ایم ایف کی جو ایک وہ جائزہ رپورٹ آئی ہے آپ کی نظر سے ڈیفینیٹلی گزری ہوگی, اس کے اندر بھی یہ بات کیٹیگوریکلی مینشن کی گئی ہے. میرے سامنے پڑا ہوا بھی ہے اس کا وہ جو پوائنٹس ہیں کہ پچھلی حکومت جو تھی پاکستان کی, جس نے جو اس آئی ایم ایف اگریمنٹ میں گئی تھی ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہماری کچھ شرائط تھیں پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی نرخوں میں مطلب جو معاہدے کے خلاف جا کے جو ایک کمی کی گئی, پھر ٹیکس چھوٹ دینے والا جو معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ ہوا, زر مبادلہ کے ذخائر اور روپے کی قدر گرنے لگی, اور انفلیشن کا جو ایک اسپائرل ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. یہ آئی ایم ایف کی سروے جائزہ رپورٹ ہے, یہ مطلب میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوٹ نہیں کر رہی. شکریہ یاشوین, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. یہ جو آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ کی بات کری وہ میں نے بھی دیکھی ہے. انہوں نے پی ٹی آئی پہ تو جو آپ نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا, میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتی ہوں انہوں نے کیا کہا, بٹ کیونکہ باتیں 2-3 جمع ہو چکی ہیں کچھ ضروری, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹی وی پروگرام از نو آفینس ٹو اینی بڈی. دانیال میرے بھائی ہیں, رضا صاحب میرے کالیگ ہیں. دیکھیں جب تک اس ملک میں ایک عادت ہوگی putting a shine on, جب ہم چمکائیں گے نا کسی ٹوٹی ہوئی پیالے کو, let's put it that way, تو اس پہ چمک تو آ جائے گی, وہ پھر بھی ٹوٹا ہوا گلاس ہوگا. جو اس ملک میں مسئلہ تھا ہے اور رہے گا, unless نیا پاکستان یا نوجوان دانیال کی طرح اللہ کرے یہ لوگ آگے آئیں اپنی پارٹی میں اور یہ لوگ مینٹل سنبھالیں, بٹ جب تک یہ موروثیت کا, میں غلط لفظ ہے بٹ یہ ضروری کہ جب تک موروثیت کی یہ اقدار, یہ اقدام, یہ روایات چلتی رہیں گی تو پاکستان معذرت کے ساتھ ایسے ہی رہے گا. میں کیوں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, یہ ساری ڈیفینس اس لیے ہو رہی ہے کہ کچھ ہونہار یا نا ہونہار بچوں کو آگے لے کے آنا تھا, ان کو انٹرنشپس دینی تھی گورنمنٹ کے پیسے پہ, گورنمنٹ کے منسٹریز میں اسپوکس پرسنز بنانا تھا, ان کو سکھانا تھا کہ حکومتیں آئندہ آپ کیسے چلائیں گے. زرداری صاحب تو یہاں تک آگے چلے گئے کہ میرا ارمان ہے کہ میری زندگی میں میرا بیٹا وزیر اعظم بنے. اب یہ ارمان آئی ڈونٹ نو کہ رضا صاحب کبھی اپنے بیٹے کے بارے میں کریں گے, آپ کر سکیں گے اپنے بیٹے کے بارے میں, میں کر سکوں گی, کیونکہ پاکستان میں ایک اسٹیبلشڈ بات ہے کہ یہ خاندان ملک چلانا چاہتے ہیں. جمہوریت کا کوئی یہاں پہ نہ سسٹم تھا اور نہ ہے, اللہ کرے فیوچر میں آئے. پہلی بات تو یہ, کیونکہ یہ سسٹم, یہ جو پی ڈی ایم نے کہا کہ نظریات پہ لوگ نہیں اکٹھے آتے, میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ لوگ صرف اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی آگے کی سیاست بچ سکے. اور اگر معاشیات کی طرف آئیں گے, میں آپ کو 2-3 ڈیفالٹ جو بات کی رضا صاحب نے, معذرت کے ساتھ میں تو گورنمنٹ کی اکنامک ٹیم کا بہت عرصہ حصہ تھی. مارچ 7 جب ان لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا داخل کیا کاغذ, اپلیکیشن دی نیشنل, تب تک ڈیفالٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا. ڈیفالٹ کا لفظ اس کے بعد, کیونکہ ڈیفالٹ تب ہوتا ہے
جب ملک میں انسٹیبلٹی آتی ہے, جب آپ اکنامک غلط سگنلنگ کریں گے ٹو دا گلوبل ورلڈ, اور یہ بات میں نے سب کو بتائی تھی اور 10 دفعہ بتائی اور آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں گی, پھر میں ڈیٹیل پہ آتی ہوں بریفلی. جس ملک میں 2 سالوں میں 4 پرائم منسٹر آئیں گے, چاہے وہ 2021 میں آتے, 22 میں یا 23 میں, پرائم منسٹر عمران خان, پرائم منسٹر شہباز شریف, اگلے سال کیئر ٹیکر, پھر اس کے بعد نیا پرائم منسٹر, یا اس سال جو بھی تھا, اس ملک میں کوئی 2 روپے لگا کے دے گا. دانیال صاحب تو خود بزنس پرسن ہے, ہی ول ٹیل یو, رضا صاحب از ویری ایجوکیٹڈ, ہی ول ٹیل یو, لوگ چیریٹی نہیں دیتے کسی کو بزنس کے معاملے میں, 2 ممالک بھی نہیں دیتے. اور تو آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 5 مہینے کی ساری نیگوسیشنز فلاپ ہو گئی ہیں, نو بڈی کیئرز. ہاں, جب سے سیلاب آیا لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں, لیکن ان ٹرمز آف بزنس انویسٹمنٹ یہ انسٹیبلٹی نہ بھی ہوتی تو کسی نے نہیں دینے تھے پیسے. 173 ممبرز پہ اسمبلی کھڑی ہے, 2 لوگ چلے جائیں, 2 لوگ ناراض ہو جائیں, کون یہاں پہ؟ میرے تو اپنے بہت سارے ایکس ڈپلومیٹ دوست ہیں جن سے میں پوچھتی ہوں, جن سے بات کرتی ہوں, دے سیڈ سوری یور سچویشن اچھا از ایک شاندانہ انٹینبل. ایک چھوٹا سا ایک ضمنی سوال لے لیں اس کے اندر. یہ جو بات ابھی آپ کر رہی ہیں نا, یو بیسیکلی سیئنگ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اسٹیڈی گورنمنٹ نہیں ہے, اور آپ لوگ تو پی ٹی آئی بار بار یہ کہہ بھی رہی ہے کہ آپ لوگ جلدی ارلی الیکشنز میں چلے جائیں, یہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا اس کا حل تجویز کیا ہے, کل اس پہ غور کریں. وہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس پنجاب میں حکومت ہے, آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, آٹومیٹکلی ملک کے 2 بڑے صوبوں میں الیکشن کال ہو جائے گا, آٹومیٹکلی سارا ملک انتخاب کی طرف چلا جائے گا. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ معذرت کے ساتھ اشون بی بی, شی از این ابسکونڈر, شی از آن بیل, سو ہر اوپینین ریلی ڈزنٹ میٹر مچ ٹو می. یا پھر وہ سن لے ہاں نہیں میں سن رہی ہوں, دو لیکن یہاں کالیگز بیٹھے ہیں, their opinion matters a lot more to me because they have some solid background. مجھے پرنسیسز کی باتوں کا جواب نہیں دینا. اب میں آپ کو ذرا اکنامک ایک آخری چیز بتا دوں جو سب سے ضروری ہے. اکنامک سروے آف پاکستان اور پاکستان بزنس بیورو آف اسٹیٹسٹکس, اس کی آپ رپورٹ دیکھ لیں. اس حکومت کی خان کی جاتی حکومت 6% گروتھ بھی تھی, یہ لوگ چلے گئے ہیں 0.5 پہ. آپ حفیظ پاشا صاحب کی کتاب نکال کے دیکھیں, انہوں نے بیڑا غرق کیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں کا اپنی کتاب میں, کہ جتنا یہ لوگ جی ڈی پی پہ جھوٹ بولتے تھے اور نوکریوں پہ کسی نے نہیں بولا. اچھا, اور جو میرے بھائی دانیال نے بات کی بہت اچھی کی, میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کی آڈینس کو آپ کے توسط سے ایکسپلین کر دوں. پورے پاکستان کی آپ کی جو اکانومی ہے نا, یہ میں نمبرز میرے سامنے ہیں, آپ کا ٹوٹل جی ڈی پی ایٹ لیسٹ خان صاحب کے ٹائم میں 39 ٹریلین تھا, 39 کھرب. 29 کھرب میں آپ کو پتہ ہے سروسز سیکٹر 22 کھرب کا. آپ کا انڈسٹری جس کی 90% سبسڈی آپ کی انڈسٹری کو جاتی ہے, اس کے ٹوٹل کنٹریبیوشن 7 کھرب ہے. آپ کی سب سے زیادہ پاکستان میں جو کنٹریبیوشن ہے اکانومی میں, جس کو 1 روپیہ کوئی سبسڈی میں نہیں دیتا, وہ ہے لائف سٹاک. تو جو کٹے اور یہ مرغیوں کی بات کریں تھے معذرت کے ساتھ, دانیال صاحب اسٹوڈنٹ آف اکانومی, میں ان کو بتا دوں کہ ٹوٹل آپ کا لائف سٹاک پاکستان میں 5.5 کھرب روپے ہے, اور آپ کی پوری انڈسٹری ملا کے تمام ایکسپورٹس ملا کے 7.5 کھرب روپیہ ہے. تو اگر خان صاحب عام فہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, اس کے پیچھے ایک ریالٹی تھی, آپ کو پتا ہے. شاندانہ مجھے ڈب کرنا ہوگا, مجھے بریک تک آ جا رہے ہیں, بریک کا ٹائم. اچھا, پورا پوائنٹ سن لے کہ 18 سال میں پاکستان میں ایگریکلچر لائف سٹاک سروے نہیں ہوا. تو معذرت کے ساتھ آپ کی جو 70% آبادی رہتی ہے نا دیہاتوں میں, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا خان صاحب تک. تو اس لیے بات کرنا ایک ہوتا ہے, دکھانا دوسرا ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے, واپس آ کے مزید اس ایشو پر بات کرتے ہیں. جو کچھ پوائنٹس ابھی شاندانہ نے ریز کیے دانیال سے, ان پر بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. تیری مٹھی میں بند مٹھی کو تو کھول, ہر کھیل میسر تجھ کو, تو خالی منہ سے بول. بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ. Marina Sports City Residencia, Lifestyle of Champions. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 042-111-333-987. A project of Al Jaleel Developers. 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کے ریزیڈینشل پلاٹس. بکنگ صرف 1,75,000 روپے سے اور بقیہ 5 سال کی آسان اقساط. ماہانہ قسط 11,000 روپے سے. Marina Sports City Residencia, Lifestyle of Champions. 042-111-333-987. بکنگ صرف 1,75,000 روپے سے. ماہانہ قسط صرف 11,000 روپے سے. Marina Sports City Residencia, Lifestyle of Champions. 042-111-333-987.
अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सयाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व महराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शानदाना बात करी थी दानियाल ने, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर कमेंट किया। उस पर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहे, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि ये जो अर्ली इलेक्शंस वाला मामला है, आप PDM इत्तेहादी जितनी जमातें, आप लोग संजीदगी से इस पर गौर क्यों नहीं करते? डोंट यू थिंक कि ये जो एक अनसर्टेनिटी है, कॉन्स्टेंट एक खींचातानी है, अगर एक फ्रेश मैंडेट के साथ, मैं कहती हूँ चले आप समझते हैं कि आप ही लोग मकबूल हैं, आप लोग आ जाते हैं 5 साल के पूरे मैंडेट के साथ, तो आप लोगों के लिए काम करना भी आसान होगा। पहले मैं एक चीज़ का कमेंट करना चाहूँगा जी जी कि देखें, यहाँ शानदाना मेरी बहन है, उन्होंने बोला कि मैं प्रिंसेस के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। देखिए मुझे बताएं कि क्या प्रिंसेसेस वो होती हैं कि जो अपनी बीमार वालदा को ऑन डेथ बेड छोड़ के पाकिस्तान आई जेल में बंद होने के लिए? मुझे बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितनी ख़वातीन MNAs हैं, कितनी ख़वातीन पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के स्ट्रगल में जेलों में उनको मौत की चक्कियों में डाल के रखा गया। मुझे बताएं, वी यूज्ड टू गो मीट हर। आप उस 4x4 का कमरे का साइज देखें तो इंसान को खौफ आ जाता है, जहाँ कमरा और टॉयलेट एक ही जगह बना हुआ है। ये मुझे एक बात बताएं कि क्या शी हैड एन ऑप्शन टू स्टे बैक? और उनको सज़ा किस चीज़ की थी यार? सज़ा किस चीज़ की थी? ना वो पब्लिक कभी होल्डर, ना कभी उन्हें कोई दफ्तर लिया, ना कुछ, कि भाई और बहन के बीच में ट्रांजैक्शन के ऊपर, और जिसका आज अभी हाई कोर्ट उसका दूध का दूध पानी कर रहा है, और जो सामने उड़ा के उन्होंने रख दी चीज़ें। आपको यूल सी इट इन कमिंग डेज कि किस तरह उनके साथ ज्यादती की गई और किस तरह वो, एंड शी इज़ द फेस ऑफ द पार्टी, शी इज़ आ लीडर। और वो जो उनका बयानिया है, उनका बयानिया बिल्कुल, उनका बयानिया इज टू द पार्टीज पॉलिसी, और वो ये है कि इमरान खान की जो जमात है वो सवाए झूठ और धोखे के कुछ भी नहीं है, और इमरान खान तो इज नथिंग फॉर अस टू सॉर्ट आउट, इट इज अ मैटर ऑफ डेज। मतलब आई एम वेरी सॉरी मुझे बातें करनी पड़ी हैं, लेकिन इस मुल्क के बड़े मसले हैं, इस मुल्क के बड़े मसाइल हैं। हमने 10 बाई इलेक्शंस लड़े, हमने 10, यशवीन एक सेकंड, हमने यशवीन हमने 10 बाई इलेक्शन लड़े, और हम 12 बाई इलेक्शन लड़े, उनमें से हम 11 या 10 इलेक्शन, और 10 इलेक्शन हम जीते बाई इलेक्शन। और हमारी मकबूलियत इनसे बहुत आगे है, आज भी और पहले भी थी। नहीं, अभी रिसेंट बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स कुछ और थे। हुकूमत इनको घर भेजने, खैराबाद करने के बाद हमने हुकूमत ली किस लिए, और हमने इसलिए बैठे रहे कि पाकिस्तान को जरूरत थी। इस मुल्क की मैशत का जो हाल कर दिया गया था, ये आपको शायद बताए ना कि इस मुल्क की LCs बंद हो रही थी, आप फाइनेंशियल बैंकरप्सी की तरफ जा रहे थे, आपका मुल्क आपके साथ कोई ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं था। और अगर आप लोग इतने मुहिब वतन थे तो मुझे बताएं कि 3 अरब के लिए पाकिस्तान को बेचने के बजाय आप करते CPEC को कामयाब। CPEC को आपने रोक दिया, $50 बिलियन आना था, बंद कर दिया, उसके प्रोग्राम्स खत्म कर दिए, उसको अपाइच कर दिया। मुझे बताएं कि अगर ये इतने मुहिब वतन थे
تو کرتے. ہمارا تو کوئی نظریہ نہیں ملتا کسی بھی جماعت کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک کہتی ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے اپنی انا کو, اپنی ایگو کو سائیڈ پہ رکھا اور اس ملک کی معیشت کے لیے ہم نے یہ اپنے اوپر ان کا گند لیا, ان کے جھوٹ لیے, ان کے جھوٹے وعدے اپنے کندھے پہ لیے, کیونکہ ہم وہ جماعت ہیں جس نے ڈیلیور کیا ہے. ہم نے باتوں ٹی وی پروگرامز تک کی بات نہیں ہے, لیکن دانیال اب ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیں. مجھے بتائیں ہمارے پروگرامز اور ان چیزوں کو یشوین نکال دیں. ایک سیکنڈ یشوین, ہماری چیزوں کو نکال دیں تو دیکھیں انہوں نے ملک کہاں ہے, کیا کیا ہے انہوں نے 8 سال میں کے پی کے میں. اور یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا نام ہے, ہم نے عمران خان کی اور ان کی جماعت کی اور پالیسیز کی. آج جب پورا ملک ڈوبا ہوا ہے, پورا لوگوں کے بچے مر گئے ہیں, آپ کے لاکھوں مویشی بہ کے چلے گئے ہیں, جو لوگوں کے ذریعہ معاش تھی وہ ختم ہو گئی ہے, تو مجھے آپ بات بتائیں آج بھی ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. لیکن دانیال جہاں پر لوگ اس ملک نیچرل کلیمٹی سے مر رہے ہیں دانیال, وہیں پر we not talk about them. لوگ مہنگائی سے بہت پریشان ہیں. ملک کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم. دانیال لوگ مہنگائی سے بھی بہت پریشان ہیں. مہنگائی کس کی وجہ سے ہے مجھے بات بتائیں. مینیشیا بھی ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ ایگریکلچر سٹیٹ ہے, ایگریکلچر سوری یشوین یہ ایگریکلچر سٹیٹ ہے, تو مجھے بتائیں کہ ایگریکلچر پچھلا سیزن تھا, بتائیے پاکستان کو, جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بمپر کراپ ہے, انہوں نے بمپر کراپ کو کہتے رہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ہمارے پاس گندم آ گیا کہ ہم دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. حقیقت میں ہم نے دوسرے ملکوں سے گندم منگوائی پچھلے سال, اور کیا کیا کہ رشیا نے ہمیں آفر کیا کہ $280 پر ٹن آپ منگوا لو. ہم نے کہا کہ نہیں بھائی تمہیں چاہیے تو ہم دے دیں گے, ہمارے پاس بڑی گندم آ گئی ہے. اس کے 2 مہینے بعد ہم $369 پر ٹن ہم گندم لیتے رہے, جو $89 پر ٹن ایکسپینسیو تھی. کس کا نقصان تھا؟ پاکستان کا. ان کی سوائے باتوں میں کچھ باتوں اور جھوٹ کے علاوہ کیا حقیقت ہے مجھے بتائیں. کہ عمران خان کا میں نے وہ خطاب آج بھی مجھے یاد ہے کہ ساری دنیا بیٹھ کے دیکھ رہی تھی, اور عمران خان نے پاکستان کو سجیسٹ کیا کہ جو پیٹرول پمپ کے ٹوائلٹس ہیں ان کو صاف رکھیں, اور اس میں آپ ان کو صاف کریں گے تو لوگ آئیں گے, ان کو یوز کریں گے, اور آپ کا کاروبار بہتر ہوگا. مجھے بتائیں کہ جو مرغیاں اور کٹے اور کٹوں کو رکھ کے اور گدھوں کو دوسرے ملک میں بھیجنا اور ایکسپورٹ کرنے کے اوپر آپ نے کہا, آپ کی کیا پالیسی آئی تھی, آپ نے کس طرح اس سے معیشت آپ کی بہتر ہوئی. مجھے پھر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو کس طرح آپ نے بہتر کیا. آپ نے 3 ایمنسٹیز ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں تو دے دی, لیکن عام بندہ آپ کا دھائیاں لے کے پھرتا رہا, اس کو کیا فائدہ ملا مجھے بتائیں. آپ نے 3 ارب کے لیے, اٹس ویری انفارچونیٹ, لیکن مجھے آپ بات بتائیں کہ IMF نے ابھی اپنی رپورٹ میں کیا لکھا, کس نے جھوٹے وعدے کیے, کس نے اپنی چیزوں کے اوپر ڈیفالٹ کیا, وہ انہی کی حکومت نے. اگر ان کے اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہوتے تو آج پاکستان کے صحیح سمت میں ہوتا, 4 مہینے میں نہ بیٹھے ہوتے جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کا ملک ایک بہتر کر ہوتا. لیکن بینش ان تمام چیزوں کے یشوین ان تمام چیزوں کے باوجود میں ایک بڑی ڈٹائی سے ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ we have delivered in past, we have delivered again and again, and انشاءاللہ اگلے سال جب الیکشن ہوگا تو ہم انشاءاللہ پاکستان کو واپس وہیں چھوڑ کے جائیں گے جو ایشین ٹائیگر کا سٹیٹس ملا تھا, وہی ڈیولپنگ نیشن کا سٹیٹس چھوڑ کے جائیں گے. فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہوگی, سٹیبل روپی بھی ہوگا, اور کاروباری بہتر ہوگا, اور غریب بندے کے ساتھ ہمارا سپورٹر ہی غریب بندہ ہے, ہمارا سپورٹر ہی ریڈی والا ہے, ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس. ان کے تو ناچ گانے والے اسلام آباد کے اور یہ ان کے سپورٹرز ہیں خالی, ان کو عام بندے کا مسئلہ ہی نہیں پتا, ان کو عام کسان کے مسائل کا ہی نہیں پتا, کیونکہ بڑے میسج جلسے کرتے ہیں خان صاحب, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سپورٹر ہی کوئی نہیں ہے. تو لائیں, یہ بساکیوں سے آئے تھے, اور آج ان کی تبدیلی جو ہے وہ آج ان کا جو انقلاب ہے 3 مہینے میں واپس بساکیوں پہ آ گیا. تو یہ جب عوام کو فیس کریں گے آج بھی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کا جو حال ہے یہ کس نے کیا اور کس کی وجہ سے ہوا. اجازت دیں رضا, آپ نے دونوں پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز کی بات سنی ہے, آپ ویسے بھی سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. وے آؤٹ کیا ہے سر اس ڈیڈ لاک سے؟ کیونکہ ایک اوپینین جو آپ جیسے انفارمڈ لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ اس ملک میں جب تک کچھ بیسک کنسنسس کچھ بنیادی چیزوں پر نہیں ہوگا یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور آج کل جو خبریں آ رہی ہیں, آپ مجھ سے زیادہ پرابلی اویئر ہے کہ کچھ اہم شخصیات دونوں سائڈ پر سرگرم بھی ہیں کہ ان کو بٹھانے کی کوشش کی جائے, کسی قسم کے ڈائلاگ کو انیشیٹ کیا جائے. لیکن خبریں یہی ہیں کہ دونوں طرف سے جو لیڈرشپ ہے, ٹاپ لیڈرشپ ہے, وہ ریجڈ ہے اس بات میں, وہ ساتھ مل کر نہیں بیٹھنا چاہتی. تو پھر وے آؤٹ کیا ہے رضا؟ دیکھیے جی, وے آؤٹ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں ہی وہ ڈال دیا ہے. وے آؤٹ تو ایک ہی ہے. دیکھیے جمہوریت جو ہوتی ہے اس میں ڈائیلاگ اور گفت و شنید اور کچھ کمپرومائز جو ہے وہ اس کے لازمی اجزاء ہیں, اس کے بغیر یہ گاڑی چلتی نہیں ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ایک پولرائزیشن اور ایک طرح سے ملک ایک عجیب و غریب ہوا میں معلق والی صورت میں ہے گورننس، اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس بہت زیادہ نمبر میں ایم این ایز ہیں. ابھی خود شاندانہ بھی ذکر کر رہی تھیں کہ ان کے پاس جو ایم این ایز ہیں پارلیمنٹ میں ان کا رول ہے. اس وقت سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کرے اپنے جلسے ولسے اور امپورٹڈ حکومت کو جو بھی انہوں نے نکالنا نکالیں، لیکن پارلیمنٹ میں آ کر انگیج کریں. پہلی یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ آپس میں 3-4 جو اہم امور ہیں. سب سے پہلا مسئلہ میرے نزدیک جو ہے، پہلے تو الیکشن تھا، اور میں تو خود بھی کہتا رہا ہوں، کئی بار میں نے پبلک فورمز میں کہا ہے کہ بھئی کروا دیں الیکشن، جلدی ختم کریں، یہ کیا ایسا مسئلہ ہے. لیکن اب جو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے یشفین، وہ سیلاب زدہ جو لوگ ہیں، جو علاقہ جات ہیں، 3 سے 4 کروڑ ہمارے پاکستانی بہن بھائی اس وقت بے گھر، بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، وباؤں کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی جو خطرناک صورتحال بن چکی ہے. تو اگر یہ اس کے اوپر بھی کچھ بات چیت ہونی چاہیے. وفاق اور صوبوں میں پارٹیز کے درمیان ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اب مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ اس میں پی ٹی آئی کو شاید بلایا بھی نہیں گیا تھا. اب وہی بات ہے، اس کے اوپر بڑا ایک مکسڈ وہ ہے، کیونکہ قاہرہ صاحب ریکارڈ پہ آ کر کہہ گئے کہ ہم نے بلایا تھا، یہ آئے نہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ایز چیف منسٹر کے پی کے کو بلایا گیا تھا، بٹ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی نہیں بلایا گیا تھا. سو اب دیر آر ٹو سائڈس ٹو یا نہیں، یہ یشوین بلانا چاہیے نا. نہ عمران خان صاحب نہ شاہ محمود قریشی آ جائیں، فواد چودھری آ جائیں، اور لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو چوروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو اب کیا کیا جائے. بہرحال کوئی تو بیٹھے. اور وہ اس کی جو فلڈ سے ریہیبیلیٹیشن کا جو سلسلہ ہے، جو اس کا حل نکالا جائے. نمبر 2، الیکشن کے ٹائم ٹیبل کی بات کی جائے، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے سٹیپس باقی ہیں کہ کس طرح سے ہوں گے، کون سی تاریخ، اور یا کون سے وہ ابھی جو حکومت کا موقف یہ کہ اگلے سال اگست کے بعد ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں جلد از جلد کروائے، نہیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور تیسری چیز آپ کو پتہ ہی ہے، جو کہ اب آج کل خبروں میں بہت زیادہ ہے، وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے نومبر میں، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں بھی کہہ دیا. اب بات یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ بات چیت صحیح حل ہوں گی. اب آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ پریزیڈنٹ الوی کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا میڈیا میں، مجھے اس کے بارے میں کوئی 100% نہیں پتا کہ انہوں نے شاید کچھ نیگوسیشنز کروا رہے ہیں بیک ڈور. انہوں نے بیانات تو بڑے اچھے دیے ہیں، لیکن الوی صاحب بالکل ایک رول ادا کر سکتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. وہ ہیڈ آف فیڈریشن ہے، لیکن اس کا کوئی اثر ہوگا؟ آپ نے فیصل واؤڈر صاحب کی گفتگو بھی میڈیا میں سنی ہوگی رضا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے ہی از ایل ایڈوائزڈ، بیڈ ایڈوائزرز ہیں جو ان کو اتنا ریجڈ ہونے پر وہ کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں. دیکھیے، وہ تو اس حد تک تو میں فیصل باؤڈر سے تھوڑا اگری کرتا ہوں کہ خان صاحب نے جن لوگوں کے مشورے لیے ہیں، شاید ان میں کچھ بہتری ہو سکتی ہو، یا وائڈ رینجنگ اوپینین لینا چاہیے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن دیکھیے، یہاں پہ پاکستان کی معروضی حقیقتیں یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول رہا ہے اور اب بھی ہوگا. وہی ان کو کرے گا. اور یہ افسوس کی بات ہے، میں یہ کوئی بہت خوشی سے بات نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہونا ایسا بالکل نہیں چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب، شہباز شریف ایک کمرے میں بیٹھیں، زرداری اور دیگر لوگ، اور بیٹھ کے کہیں کہ جی اچھا چلیے، لیٹس ڈسکس، لیٹس فائنڈ اے وے آؤٹ آف دس ڈیڈ لاک. لیکن وہ نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے پھر اسٹیبلشمنٹ اسٹیپ ان کرتی ہے. ابھی عدالتوں میں چلی گئی میں سارے سیاسی میٹرز. تو یہ ہماری ایک درینہ بدقسمتی رہی ہے کہ پارلیمنٹ نہ ایکٹیو نہیں ہے، پولیٹیکل فورمز ایکٹیو نہیں ہے، جیسے کہ آل پارٹیز کانفرنس یا اور دیگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے فار ایگزامپل. تو میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک طریقہ ہے ملک کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے. کچھ لچک دکھائے گورنمنٹ اور پہلے کرا لے الیکشن، اگست سے پہلے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. اور خان صاحب بھی تھوڑا سا کمپرومائز میں آئے اور کوئی مڈل گراؤنڈ ڈیٹ کا تعین کر لیں. اللہ خیر صلی اللہ. اور خاص طور پہ جو ابھی آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی، I'm sure شاندانہ you have a lot to say. میں دیکھ رہی ہوں آپ کانسٹنٹلی نوٹس لے رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا میرے سوال کو شامل کر کے پلیز کامنٹ کر دیجیے گا کہ اس وقت سیلاب، یہ جو ساری ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا جیسے ابھی رضا نے کہا کہ دونوں پارٹیز کو ایک سٹیپ نیچے آنا چاہیے اور کوئی مڈل گراؤنڈ فائنڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ الٹیمیٹلی آپ بھی اسی ملک میں پالیٹکس کر رہے ہیں اور یہ بھی اسی ملک میں پالیٹکس کر رہے ہیں، تو کیوں مل کر بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی؟ آپ کی اپنی جماعت سے وزیر رہے ہیں فیصل واؤڈر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب از ایل ایڈوائزڈ، وہ بہت زیادہ جو ریجڈ ہو رہے ہیں وہ غلط مشوروں کی وجہ سے ہو رہے ہیں.
شکریہ اشوین. دیکھیں ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے, فیصل وردہ کی اپنی ہوگی, کسی اور کی اپنی ہوگی. میرا وہ تو لیول ہے نہیں کہ میں خان صاحب کو ایڈوائز کروں ون وے اور دی ادر, ٹھیک ہے. all wash out in the end. جو چیز ذرا منافقت والی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی سیلاب ہے اور آپ لوگ سیاست مت کھیلیں, اور پھر اگلے دن جاتے ہیں اور اس کے گھر پہ چھاپا کرتے ان کے کیس کر دیتے ہیں. سیاست مت کریں, 15 کیسز قاسم سوری پہ, شفقت محمود پہ, اسد عمر پہ. تو معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کھانے کی اور دکھانے کی اور, بٹ ڈزنٹ میٹر. پی ڈی ایم کی پرانی روایت ہے, یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا بدل چکی ہے. یہ جنرل ضیاء والا زمانہ نہیں ہے کہ آپ اخباروں میں جھوٹ چھاپ کے, ٹک ٹاکرز کو خرید کے آپ اپنی وہ کر لیں گے. وہ یہ چیزیں اب نہیں ہوتی ہیں. ٹک ٹاکرز بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج ٹویٹر پہ بوم کر گئے ہیں. سب بیچاروں نے بتایا کہ جی 50 ہزار روپے میں ملے تھے کہ جی فلانی ٹویٹس کریں حکومت کے حق میں. تو ٹھیک ہے آپ کر لیں, اپنی پی ایم ایل این آپ کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ہے آپ کی, اپنی پارٹی فنڈ سے کریں نا. بٹ حکومتی پیسے دینا ٹویٹر والوں کو جب سیلاب سے ملک ڈوب رہا ہے, تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں اخلاق سے گری ہوئی بات کیا ہو سکتی ہے. بات میں ذرا دانیال کی طرف آؤں گی. دانیال صاحب نے بات کی مریم نواز شریف کی کہ جی وہ تو بڑی قربانی دی ہے پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے. پاکستان میں ایک عورت ہے جس نے جمہوریت کے لیے قربانی دی تھی, اور وہ تھی بے نظیر بھٹو. اور اس کے بعد کوئی خاتون تھی جو سیاست میں پوری طرح آئی, واز دا فرسٹ مسلم اسپیکر آف وومن اسپیکر آف پاکستان آف دا مسلم ورلڈ, وچ واز حمیدہ مرزا. کی کینسر بھی ان کو کینسر تھا, اور پھر بھی وہ اسپیکر نہیں, پیپلز پارٹی کی تھی. لیکن کوئی بھی اچھا کرے, کوئی حرج نہیں ان کی تعریف کرنے میں. اچھا 2-3 اور باتیں. جب میں نے کہا نا کہ مریم نواز شریف صاحبہ آئی اور انہوں نے اپنا اریسٹ کروایا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی آنے کی. وہ سیاستدان ہیں, وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں, وہ رہ جاتے اپنی والدہ کے ساتھ. کیا فرق پڑتا تھا؟ والدہ زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ سیاست زیادہ امپورٹنٹ تھی؟ یہ تو اپنی پرائیورٹی تھی ان کی. شی میڈ اے چوائس. وہ اس وقت نہ آتی تب بھی کرٹیسزم ہوتا. سن لیں اس وقت پاکستان میں تقریباً 1240 عورتیں ہیں جو جیلز میں ہیں. تقریباً 68% کے ابھی تک کیسز نہیں سٹارٹ ہوئے کہ ان کو کس لیے اریسٹ کیا گیا ہے. تو اگر یہ پروف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مریم نواز اسپیشل اور وہ باقی 1250 عورتیں اسپیشل نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ سب کا پاکستانی پاسپورٹ ہے. نہیں, یہ کوئی پروف نہیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے پاس وقت بھی تھوڑا کم ہے. جو میں نے سوال کیا, جی آخری بات, جو فاروق اعظم صاحب ایک MNA ہیں 85 سال کے, جو ان کے ساتھ 25 مئی کو ہوا, ان کو گھر سے اٹھایا گیا, ان کو ایک سیل میں ڈالا گیا 4x4 میں, اس کا کوئی گناہ نہیں تھا 25 مئی والے دن. تو ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کس نے کیا کیا کس کے ساتھ. اور آخری بات کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو 1300 ارب کا NRO دے دیا, اسی خان نے کووڈ کے دوران یہ 1200 ارب دیے تھے اس پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خان کے ساتھ بیٹھے بات کرے, تو ان کو یہ جتنے غیر قانونی اللیگل اور ماشاءاللہ ان کی جو شریف کیبنٹ ہے ان سے یہ گندے کام کروا رہے ہیں, وہ روکے, کوئی بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا. بٹ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ عوام پہ چڑھائی کر سکتے ہیں, پیسے کا نشہ ہے, طاقت کا نشہ ہے, فرعون کو بھی بہت نشہ تھا, نمرود کو بھی بہت تھا, سب کو تھا, ختم ہو جاتے ہیں نشے. سو وی آر پریپیئرڈ. جو تمیز سے, حیا سے, عزت سے بات کرے گا. بیسیکلی یو آر سیئنگ کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. مطلب جو ابھی آپ نے جو مثالیں بھی دے ڈالی ہیں فرعون والی اور نمرود والی, تو بات نہیں ہو سکتی. اس طرح نہیں ہوگا. چڑھائی کریں گے. کس طرح ہوگا؟ خان صاحب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگا شاندانہ. خان صاحب کی نہیں, عوام کی. یہ یاد رکھیں, خان صاحب از ہیومن بینگ لائک یو اینڈ می. دیکھیں نہیں شاندانہ, ایک سیکنڈ دیکھیں, یو آر اے پولیٹیشین, یو آر اے پولیٹیکل پرسن یور سیلف. اتنا کریڈٹ تو ان پارٹیز کو بھی دینا کہ اگر آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ اس ملک کی میجورٹی عوام ہے, چلے میں آپ کی یہ بات بھی مان جاتی ہوں, لیکن ان پارٹیز کے پیچھے بھی تو عوام ہے نا, وہ بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں. تو ان کا اوپینین کیوں ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اسی عوام کا اوپینین مقدم ہے جو آپ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں جب الیکشن ہوا, یہ لوگ 5 سیٹیں جیتے, ہمارے پاس 15 آئی. خیر وہ تو 5 بھی نہیں ہونی تھی اگر ان کو مدد شدت نہ ملتی. 19 ہماری تھی. کیا وہ عوام نہیں تھی پنجاب کی جو بولی؟ اچھا چلے میں پھر آپ سے یہ سوال پوچھ, بالکل عوام تھے, اور ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم تو ان سے یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اس فیلئر کو خود انالائز کریں. آپ لوگ جیتے ہیں, وی گیو اٹ ٹو یو, لیکن میں پھر یہ سوال آپ سے پوچھتی ہوں, میں اب مریم کے ریفرنس سے نہیں پوچھتی, میں خود پوچھ لیتی ہوں. دس از آلسو اے لاجیکل وے آؤٹ آف اٹ. آپ لوگ کیوں نہیں ڈیزالو کرتے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی؟ ہم نے یہ سنا تھا کہ پرویز الہی صاحب اگر CM بن گئے آپ لوگوں کی حمایت سے, تو ایک دن بھی آپ پنجاب حکومت نہیں چلنے دیں گے, آپ لوگ ڈیزالو کر دیں گے. پھر کیا ہوا؟ رومرز تو بہت سارے تھے یشوین. یہ بھی رومر تھا کہ یہ حکومت آئے گی اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیا کیا ہوگا. نہیں, یہ رومر نہیں تھا, خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم پنجاب گورنمنٹ ڈیزالو کر دیں گے اگر ہمارے پاس اقتدار آ گیا پنجاب میں. تو یشوین میرے ایک بات سن لیں, اسٹریٹجکلی PTI از ویری کمفرٹیبل. اگر یہ ملک 5 سال بھی الیکشنز نہ کرے نا, جو ان لوگوں نے تباہی پھیرنی ہے, ابھی آپ کی انفلیشن 45% پہ, یہ 60 پہ جائے گی.
पिछले नवंबर में हमने बात शुरू की थी कि गल्ला कम होने लगा है, वीट कम होने लगा है, हमने स्टार्ट कर दी थी नेगोशिएशंस, रूस के लिए गए थे, लेकिन माशाल्लाह इतने बहादुर हैं कि कल वो जिमी फैलन ने शो दिखाया कि हमारा पीएम बैठ ही नहीं सकता रूसी प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो चोर की दाढ़ी में तिनका। मुसीबत यह है कि ये लोग मुल्क ठीक करने नहीं आए थे और ना कभी आएंगे। अच्छा शानदार, आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे सिर्फ एक सवाल बहुत मुख्तसर जवाब में दानियाल से लूंगी, क्योंकि ये जो बात शानदाना ने की है ना दानियाल, ये बात मुसलसल एक तनकीद हो रही है पीटीआई की जानिब से कि आप इनको तो कहते हैं कि सैलाब हैं, सियासत ना करें, लेकिन आप लोग खुद सियासत करने से बाज नहीं आते। वो ये कह रही है कि आपके ऊपर पर्चों की बात कर लें, शहबाज गिल वाले जो मामला है उसकी बात कर लें, फिर अभी वो कह रही है कि आप लोग हुकूमती फंड से टिकटॉकर्स को, सोशल मीडिया के लोगों को पे कर रहे हैं, तो आप लोग खुद भी तो सियासत कर रहे हैं। यशवीन, हमने किसके ऊपर केस बनाया है या हमने किसको पकड़ा है? क्या बातें करते हैं? इदारों को आपके बंदे गालियां दें, इदारों को गद्दार आपके बंदे कहें, शहीदों को आपके लोग गद्दार कहें, आपको तो अपनी पॉलिसी खुद नहीं आपकी जमात को पता। और जब आप सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स को ललकारते हैं और उनके ऑर्डर्स के ऊपर आपको उठाया जाता है या आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, तो हमारे कहने पे हैं। हमने अगर पकड़ना होता तो हम सबसे पहले इमरान खान को पकड़ते, हमने पकड़ना होता तो हम उनको पकड़ते जो हमारे साथ हमें 5-4 साल हमसे ज्यादा। खबरें तो है वैसे कि इमरान खान साहब को पकड़ने की भी तैयारी है, लॉट ऑफ नेम्स इन द लिस्ट, लेकिन हमने नहीं बिनीश, हमने यशवीन हमने किसको पकड़ना है या कहाँ से पकड़ना है? जो कोर्ट्स कहेंगे लॉ विल टेक इट्स कोर्स। हम अगर लेके जाते हैं इसकी डिस्क्वालिफिकेशन के केस को, फॉरेन फंडिंग क्या दुनिया को ओपन शट केस नहीं है? लोगों को नहीं पता कि किसके कहने पे स्टेटमेंट्स दी गई। एक स्टेटमेंट के ऊपर आपकी चलती फिरती एयरलाइंस जो बेस्ट एयरलाइंस थी उसको आपने उसका भट्टा बता दिया, पूरी दुनिया से बैन करा दिया। ये किसके पैसे थे? ये किसके पैसे थे कि आप कश्मीर पूरा इंडिया ने बंद कर दिया, टेक ओवर कर लिया और आपने एक स्टेटमेंट नहीं दे सके? ये किसके पैसे थे कि आपने सीपैक को बंद कर दिया और $50 बिलियन, $54 बिलियन जो आना था वो ना आ सका? ये तमाम बातें टीवी की हद तक शायद अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत बड़ी डिफरेंट है। और वी डू नॉट वांट टू गो टू दैट रूट, वी डू नॉट वांट टू गो देयर कि जहां हम इनकी तरह गद्दारी और मुहब्बे वतन की सर्टिफिकेट। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद से बात करती। इनकी तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर बिलीव करते हैं ना हम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपने आज प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। शानदाना गुलजार खान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रज़ा रूमी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नुक्ता एतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।